خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، اور آج کے اس پروگرام کے لیے بھی ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ بہت برکت پائیں گے. آج تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 180 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خدا نے ہمیں جوائن کیا ہے، مختصر تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلے. ہمیں جوائن کیا ہے لاہور کالج آف تھیولوجی کے پرنسپل کینن پروفیسر ریورنڈ ایمانوئل بہادر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. بزرگ پیر آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں گزشتہ سال کے لیے کہ تو ہماری نااہلیوں، نالائکیوں، بے وفائیوں کے باوجود ہم نے تیری وفاداریوں کا تجربہ کیا اور تو ہمارے ساتھ وفادار رہا. ہم آئندہ سال کو بھی تیرے سپرد کرتے ہیں، اور خاص طور پر برکت ٹیلی ویژن کے لیے، ان کی منسٹری، ان کے ویژن کے لیے، اور کلام روشنی پروگرام کے لیے، پادری منور خورشید صاحب کے لیے جو اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. اور پیارے آسمانی باپ، آج اس نشست کو، اس پروگرام کو ہم تیرے کنٹرول میں دے دیتے ہیں. پرنسپل صاحب کے لیے، میں اپنے آپ کے لیے، پوری ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے لیے، اور ان تمام کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھیں گے. پیارے آسمانی باپ، آج کا یہ پروگرام ہمارے بند بند گودے گودے میں سے گزر جائے، ہم اس کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں. ہمیں بہت ساری برکتوں سے مالا مال کر. یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب 11ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک. خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اس لیے کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے. پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے. اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے. جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے کہا، اے اچھے نوکر، شاباش، اس لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. دوسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. اس نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند، دیکھ، تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے. جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے، اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے. اس نے اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں. تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں، اور جب میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا، اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں. پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا. اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو. انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 اشرفیاں تو ہیں،
میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اگرچہ ایک طویل یہ خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئی تمثیل ہے، اور ایک ایپیسوڈ میں ہم اسے کور نہیں کر سکیں گے، اس پہ ہم ضرور 3 سے 4 پروگرامز کریں گے تاکہ ہمیں مکمل طور پہ اس کی سمجھ آ سکے اور اس میں پائی جانے والی وہ تمام صداقتیں ہم تک پہنچ سکیں۔ سو اس کے لیے ہم نے جن خدام کو آج مدعو کیا ہے، ایمان ہے کہ آپ ان کے وسیلے سے بڑی برکت پائیں گے، کیونکہ خداوند کے خدام بھرپور تیاری کے ساتھ اور خداوند کے روح القدس کی حکمت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یقیناً آج ان کی شیئرنگ کے وسیلے سے آپ خدا کے کلام کو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلے پرنسپل صاحب سے ہم جانیں گے۔ پرنسپل صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ہم تمثیل کو بہتات سے دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح کوئی آسان سی بات بھی سمجھانے کے لیے تمثیل کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا لاجک ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں خداوند یسوع مسیح نے اتنا زیادہ کلام تمثیل میں کیا ہے؟ بہت شکریہ، سوال بہت سمجھنے کے لائق ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع المسیح کے تدریسی طریقہ ہائے تعلیم دینے کے طریقوں میں سے یہ ایک بہت ہی بڑا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، کہ وہ تمثیلات میں اپنے سامعین اور سامعات سے بات کرتے تھے، سننے والوں سے تمثیلات میں بات کرتے تھے۔ اب عام ادب میں پیرابل یا تمثیل ایک کہانی ہے جس میں ایک سبق ہے، اٹس اے اسٹوری دیٹ کیریز آ لیسن ان اٹ۔ لیکن جب ہم بائبلی تمثیلات یا انجیلی تمثیلات پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک کہانی ہے جس میں ایک آسمانی سبق پایا جاتا ہے۔ تیسری اس کی ڈیفینیشن یا تعریف کس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تعریف کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمثیل میں یسوع جس طرح سے منظر کشی کر رہا ہے، جو سنا رہے ہیں پیارا یسوع، وہ دراصل آسمان کی بادشاہت میں ہوا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا۔ جو کچھ وہ تمثیل میں پیش کر رہا ہے وہ دراصل خدا کی بادشاہی کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ یہ کچھ خدا کی بادشاہی میں ہو رہا ہے، ہوگا۔ اب اس نے کیوں اس کو زیادہ تر استعمال کیا ہے؟ اولاً اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہودی جو طرز تعلیم تھا وہ یہی تھا کہ یہودی بھی تعلیم دیتے وقت، کیونکہ یہ تعلیم دینے کی ایک طریقہ تھا، تعلیم دیتے وقت وہ تمثیلات کا استعمال کیا کرتے تھے تاکہ نون سے ان نون کی طرف جایا جائے۔ جو کچھ لوگوں کو معلوم ہے، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، سب کو پتہ تھا بیج بونے والا، تو وہ پھر زمینوں کا ذکر ہے، سب کو پتہ تھا کہ ہمارے خطے میں کتنی زمینیں ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو معلوم ہے اس سے شروع کر کے نامعلوم کی طرف یسوع جی جاتے تھے۔ لیکن جیسے کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ مقدس متی کی انجیل کے 13ویں باب کی 34ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر یسوع المسیح کے بارے میں یوں لکھا گیا ہے، یہ سب باتیں، تعلیم، یہ سب باتیں، آگے کیا لکھا ہے، یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور غور کیجئے، توجہ فرمائیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا۔ کیوں ایسے ہوا؟ کیوں آگے لکھا ہے، اس کا جواب ہے تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام نے جو کہا تھا یسوع کے بارے میں، اس کی بھی پھر اس کو بھی انجام ملنا تھا۔
कंज्यूमेशन होनी थी, उसको परफेक्शन मिलनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा। वाओ, मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को ज़ाहिर करूँगा जो बिनाए आलम से पोशीदा रही हैं। इसलिए वो तमसीलात से, क्योंकि ये पेशगोई हो चुकी हुई थी कि यीशु आएगा, और वो तमसीलात में जो बातें बिनाए आलम से पोशीदा थी, भेद थी, मिस्ट्री, मिस्टेरियन, उस मिस्ट्री को आके अनकवर करे, उस मिस्ट्री को आके बयान करे, वजाहत दे। लेकिन कई हालतों में कई बातें जब यीशु बयान करते तो शागिर्द भी नहीं समझ पाते थे, और फिर वो यीशु जी के पास आते, उस्ताद जी प्लीज़ आपने ये जो बात कही है हमें समझा, हमें ज़रा मेहरबानी करके समझा दें। तो फिर खुदावंद यीशु उसकी वजाहत फरमाते थे। तो इसलिए तमसील जो है ये तो अवलन तरीक़ाकार भी था और सानियन पेशगोई हो चुकी हुई थी। तो यीशु अल मसीह ने जो तालीम का तरीक़ा था उसमें इसको इस्तेमाल किया। वैसे मेरा इस MTH में पेपर है, इस पे रिसर्च मैंने इस पे की हुई है, जितनी तमसीलात हैं उसमें खुदावंद यीशु की टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। और खुदा का शुक्र है कि खुदावंद कामयाबियाँ बख्शता है अपने बच्चों को। हाथ इशारा मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। उसका नाम मुबारक हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और आम फहम बातें, ताकि आप सबको बासानी समझ आ सके। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए तमासील में कलाम किया है क्योंकि ये खुदावंद के कलाम की पेशगोई है जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई है। फिर दूसरी बात जो अहम बात बयान की जा रही है कि तमासील में जो कलाम सुनाने का एक तरीक़ेकार था, ये चूँकि रबियों की तरफ से राइज किया गया था, और रबी आम तौर पे तमासील में लोगों को सिखाया करते थे, और इससे आम जो लोग थे उनको ज़्यादा समझ भी आ जाती थी। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस वक्त के उन लोगों को इन बातों की तालीम दी, सिखाया तमासील के ज़रिए से, ताकि वो बासानी बात को सुन सकें, समझ सकें। बहरहाल तमासील के ताल्लुक़ से चूँकि हम बहुत दफ़ा सीखते भी रहते हैं, बारहा चीज़ों पर गौर भी करते हैं, ताकि हम बेहतर तौर से जो तमसील के अंदर पाई जाने वाली सदाकतें हैं उनको जान सकें, सीख सकें। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि तमसील में पाए जाने वाले तमाम कैरेक्टर्स को तशबीहन इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होता, बल्कि उसमें जो पाया जाने वाला सबक है, जो उसमें नसीहत है, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कैरेक्टर्स पर गौर करें तो बहुत दफ़ा हम गलत तफसीर भी कर सकते हैं या गलत तफसीर की तरफ जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने तमासील में सबक के तौर पे पेश किया है, हम सिर्फ उसी पर अपनी निगाह जो है उसको रखें और उसी के ताल्लुक़ से मज़ीद जानें और सीखें। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीम उल्लाह खोकर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे, जिन बातों का जिक्र है वो तो पहले चूँकि एक ज़काई का वाक़या है, और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने चंद बातें की हैं। उसके आगे लिखा है, उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था। अब हमें ये रहनुमाई दें, इस तमसील का यरूशलेम के साथ ताल्लुक़ क्या है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था। शुक्रिया सर। आपका जो सवाल है कि इस तमसील का यरूशलेम के साथ क्या ताल्लुक़ है, मैं चाहूँगा कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें। अगर आप मेरे साथ देखें मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 18वें बाब की 31वें आयत में, यहाँ पर लिखा है, फिर उसने उन 12 को साथ लेकर उनसे कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं
ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ وہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، یہ آگے فیس کرنے کے لیے جو میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو دیکھیں، جب یہ 27ویں آیت ختم ہوتی ہے جو آج کا پیسج ہے، اس کے بعد 28ویں آیت میں دیکھیں، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو منزل ہے وہ یروشلم ہے۔ اب آئیں گے ہم اس تمثیل کے بارے میں کہ یہ جو تمثیل کہی گئی ہے اس کا یروشلم کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے۔ اس تمثیل کے کہنے کے پیچھے 4 مقاصد ہیں خداوند یسوع مسیح کے، جن کا تعلق یروشلم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے دور میں فلسطین کے نقشے کو دیکھیں تو یہ جو نقشہ ہے ناظرین، یہ شمالاً جنوباً ہے، یعنی اس کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف ہے، اور شمال کی طرف جو ہے وہ صوبہ گلیل کا ہے اور نیچے جنوب کی طرف یہودیہ کا صوبہ ہے، اور بیچ میں درمیان میں سامریہ ہے جس کو یہودی نفرت کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہم نے پچھلے دنوں منائی ہے اور وہ یہودیہ کے بیت لحم میں ہوئی، یعنی جنوبی فلسطین میں ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جو منسٹری ہے وہ اوپر کو گئی ہے، گلیل کی طرف گئی ہے، اور گلیل میں جب انہوں نے خدمت کی ہے وہاں پر ان کی خدمت بڑی با اثر، مؤثر اور بڑی کامیاب رہی۔ اب انہوں نے سارا شمالی ایریا ایونجلائز کر کے وہاں پر انہوں نے مختلف مشنریز بھی قائم کیے، اور اب خداوند یسوع مسیح اپنی جو خدمت ہے اس کے سیکنڈ زون میں جا رہے ہیں، یعنی ان کی خدمت کے 2 بڑے زونز تھے۔ پہلا ان کا جو حصہ تھا وہ تھا کہ زمین پر خدا کی بادشاہی کے قیام اور استحکام کا انتظام کیا جائے، جو انہوں نے کیا، قیام انہوں نے کیا، استحکام انہوں نے اپنے شاگردوں اور ہماری ذمہ داری لگا دی کہ ہم ان کی بادشاہی کے قیام کو استحکام دینے کے لیے یہ جو گریٹ کمیشن ہے اس کو جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ پہلا حصہ ختم ہوا تو دوسرا حصہ جو تھا وہ تھا بنی نوع انسان کی نجات کا انتظام۔ اب یہ جو نجات کا انتظام ہے یہ جنوبی حصے یروشلم میں ہونا تھا، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا پکڑوایا جانا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا دکھ سہنا، ان کی صلیبی موت اور ان کا قبر میں رکھا جانا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یہ جو تمام جو ایسکٹولوجیکل جو علم الآخرت کے واقعات ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں ہونے تھے۔ اس لیے یہ جو تمثیل ہے اس کا سارا جو مواد ہے وہ علم الآخرت سے متعلق ہے، یعنی ایسکٹولوجیکل مٹیریل ہے۔ اب یہ جو ایسکٹولوجیکل ایکٹس ہیں، یعنی جو علم الآخرت کے واقعات ہیں، وہ ہونے ہیں یروشلم میں، اور 4 بڑے مقاصد ہیں اس تمثیل کو کہنے کے۔ پہلا مقصد بتایا گیا ہے کہ خدا کی بادشاہی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ پہلی بات اس تمثیل میں بتائی گئی ہے کہ خدا کی بادشاہی کا قیام ہو چکا ہے زمین پر۔ یہ اس تمثیل کا پہلا مقصد ہے اس تمثیل کو کہنے کا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صعود بھی ہوگا اور ان کی دوسری آمد جنہیں جلالی آمد کہا جاتا ہے وہ بھی ہوگی، کیونکہ وہ بادشاہ گیا ہے اور وہ واپس آیا ہے۔ اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے۔ یہ دوسرا ایسکٹولوجیکل لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ علم الآخرت کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ وہ جائے گا اور واپس آئے گا۔ تیسرا جو بڑا لیسن ہے
وہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے صعود فرمانے اور ان کے واپس آنے جلالی آمد کے درمیانی عرصہ میں ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، یہ اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ اشرفیاں دی ہیں اور ان کو بزنس کرو، کاروبار کرو، یہ سارا کام کرنے کے لیے وہ دے کر گیا ہے۔ یہ بعد میں بات کریں گے جب آپ کے اگلے سوالات آئیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیسا ہوگا صعود فرمانے سے لے کر ان کی جلالی آمد پر واپس آنے کے لیے۔ پھر جو چوتھا لیسن ہے وہ بتایا کہ اس تمثیل کو مقدس متی رسول نے بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور وہ 25ویں باب کی 14ویں سے 30ویں آیت تک ہے۔ مقدس لوکا نے ایک نئے انداز میں مقدس متی رسول کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی ہے، جو اس کا میچ ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یعنی اگر دو اناجیل نویس جو ہیں ایک بات میں متفق ہیں، اور یہ جتنے بھی علم الآخرت سے متعلق یہ تمثیل کہی گئی ہے، مقدس متی کی انجیل میں تھوڑی آسان ہے اور سمجھ میں زیادہ آتی ہے، اور یہاں تھوڑا اشرفیوں کا تھوڑا سا بدل کے ٹرمنالوجی میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، لیکن تماثیل کیونکہ ویسے ہی آسان ہوتی ہیں اس لیے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کا جو لوکیشن ہے اس تمثیل کی، وہ ایسے ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زکئی کے گھر میں ہے، ابھی وہاں پر ہی ہے، اور وہاں پر وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ جو کانٹیکس ہے اس کا، جو سیاق و سباق ہے، وہاں جو جتنے بھی لوگ ہیں، فقیہ فریسی ہیں یا مسئول لینے والے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول نہیں کر رہے۔ اس تمثیل کے پیچھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ چار مقاصد تمثیل کے جو سمجھنے ہیں۔ اب یروشلم کو لکھا ہے کہ وہ یروشلم کی طرف چلا گیا ہے، 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آگے یروشلم کے ساتھ جتنا بھی خداوند یسوع مسیح کا دنیا کی نجات کا انتظام ہے، اس کی تکمیل یروشلم میں ہونی ہے۔ اس لیے یروشلم کی طرف اس کا منہ بڑا ہوا ہے، اور اس کا جو رفتار ہے، اس کا جو سمت ہے، اس کی جو سمت ہے وہ سیدھی یروشلم کو جا رہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد ہی یروشلم میں جا کے پورا ہونا ہے۔ انہوں نے خدا کی بادشاہی کا قیام کیا ہے، استحکام انہوں نے ہمارے سپرد کیا ہے ارشاد اعظم کے تھرو، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ یروشلم میں جا کے ہوئی ہے۔ اس لیے اس تمثیل کا یروشلم کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، چونکہ یہ ساری کی ساری جو تمثیل ہے یہ بادشاہی کے تعلق سے ہے، اور یروشلم کا اور بادشاہی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے چونکہ وہ یروشلم کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں، اور آئندہ دنوں میں چونکہ جو پیش گوئیاں ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہ کس طور سے وہ ان کے حوالے کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا، وہ ساری پیش گوئیاں پوری ہونے کو ہیں اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے۔ اور یہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ وقت میں وہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں۔ کوئی چیز اس سے بعید نہیں تھی کہ وہ اس سے جانتا نہیں تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، مصلوب کیے جانے کے لیے مجھے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہی یہودی جو آج اس کے دائیں بائیں ہیں یہ شور مچائیں گے اور کہیں گے کہ اسے مصلوب کر۔ یہ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح جانتے اور اس سے آگاہ ہیں، اس لیے انہیں پہلے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور تم سب کچھ یہ کرنے والے ہو۔ بڑی زبردست باتیں، اور بڑا خوبصورت یہاں تعلق جو پیش کیا گیا ہے یروشلم کے ساتھ اس تمثیل کا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، بڑی زبردست اور باتیں ہم خداوند کے کلام میں سے، اور بابرکت باتیں، گہری باتیں جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس پیرابل کے وسیلے، اس تمثیل کے وسیلے۔
خداوند کے خدام کو خداوند نے ہمارے سامنے اور درمیان رکھا ہے تاکہ ہم ان کے وسیلے سے خدا کا کلام سیکھیں۔ پرنسپل صاحب سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہاں پر لکھا ہے وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔ سارے سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں ان کا تعلق اس وقت اور آج آسمانی بادشاہت کے پورے طور سے پھیلاؤ اور قیام کی طرف اشارہ ہے۔ اب گمان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہودی لوگ، اس کا کیا کہیں بیس ہے، کیا بنیاد ہے کتاب مقدس میں جس کے سبب سے وہ بادشاہت یا بادشاہ کے آنے کے منتظر تھے؟ جی ہاں، جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو توریت کی کتاب میں سے گنتی کی کتاب میں بڑی صفائی کے ساتھ میں اسے پڑھنے کی جسارت کروں گا۔ یہاں پر 24ویں باب کی 17ویں آیت میں یوں مدرج ہے کہ بلعام پیش گوئی کر رہا ہے، نبوت کر رہا ہے۔ اور نبوت کیا ہے؟ آپ جو سن رہے ہیں مہربانی کر کے حوالہ لکھ لیجئے، 24واں باب ہے، 17ویں آیت ہے، اور یہاں لکھا ہے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ یعقوب میں سے، ابراہم، اسحاق، یعقوب، یہودا کا قبیلہ، اور مسیح اس میں سے، یسی کے تنے سے، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ اور مزید اس کی توضیح کو ذرا دیکھیے، آگے لکھا ہے اور اسرائیل میں سے ایک عصا، رولر، اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا جو حکمران ہوگا، پریز گاڈ، حکمران ہوگا۔ اور جب ہم یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھیں تو 9ویں باب میں جب ہم جائیں گے اور اس کی 6 7ویں آیت کو دیکھیں گے، اور پیچھے بھی اور آگے بھی 11ویں باب میں بھی سلطنت اس کے کندھے پر، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر۔ مجھے کوئی پیسٹر پوچھ رہے تھے، جی سلطنت کندھے پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی، کندھے پر ڈالنا کا مطلب ہے ذمہ داری۔ He will be holding the responsibility۔ یس، پوری حکومت کرنے کی ذمہ داری اس کو باپ نے دے دی، اس لیے۔ اور یہاں پر بھی یہ 9ویں باب میں لکھا ہے کہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمرانی کرے گا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 1 صدی، 2 صدیاں نہیں، ابد تک، جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ چنانچہ گنتی کی کتاب میں حکمران کے برپا ہونے کا ذکر، یسایہ نبی کے صحیفے میں حکمران کے برپا ہونے کا ذکر، اور اسی طرح سے جب ہم اور مزید آگے پڑھیں تو میکا نبی کی معرفت، اس کا 5واں باب نوٹ کر لیجئے، اور اس کی 2 آیت مقدسہ پر ذرا غور کریں۔ یہاں پر لکھا ہے تجھ میں سے اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے شہروں میں سے ہرگز چھوٹا نہیں، تو بھی تجھ میں سے کیا نکلے گا؟ تجھ میں سے۔ بالکل خاص جگہ کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ بیت لحم، لحم کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر بیت لحم کہا جاتا ہے روٹی کا گھر، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے چلیں، لحم عربی میں گوشت کو بھی کہا جاتا ہے، ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں۔ یس، اس کا مطلب ہے روٹی اور گوشت کو اکٹھا کر لو، خوراک کمپلیٹ۔ یس، لیکن وہاں تو زندگی کی روٹی آئی ہے، جہاں زمینی خوراک ہے اس سے بڑھ کر وہ روٹی جو آسمان سے اتری میں ہوں۔ اور اس کے بارے میں میکا کس قدر صفائی سے لکھ رہا ہے کہ ایک شخص تجھ میں سے نکلے گا اور میرے حضور، میری پریزنس میں اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ خدا کی طرف سے کلام تھا، خدا کہتا ہے میرے حضور ایک شخص جو نکلے گا وہ
اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسیحائی امید ہر ایک یہودی کے دل کے اندر تھی، کیونکہ عبادت خانہ میں ہی ان کو جب وہ جاتے تھے سینیگوگ میں، تو بچپن ہی میں 5 سال سے لے کر 12 برس کی عمر تک انہیں تعلیم دی جاتی تھی، شریعت کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، تعلیم، مسیحائی امید ان کے دل کے اندر رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، مسیحائی امید، یہ سب سے خاص بات تھی۔ اور یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ذکر ہے، کیا اس مسیحائی امید کا نیو ٹیسٹمنٹ عہد عتیق میں تذکرہ کیا گیا ہے؟ جی ہاں، خداوند یسوع المسیح کی جب پیدائش ہوئی ہے تو مقدس لوکا جب اس کو رقم کر رہا ہے تو اس نے یسوع المسیح کو جب ہیکل میں پیش کیا گیا، 40 دن طہارت کے ہوتے تھے، جب 40 دن پورے ہوئے بیبی کو لے کے گئے ہیں، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسس واز پریزنٹڈ بیفور دا ورلڈ، یہ ہے مسیحا، یہ ہے مسیحا پوری دنیا کو تاکہ پتہ چل جائے۔ اور وہاں پر شمعون کے بارے میں یہاں لکھا ہے، اگر آپ حوالہ لکھنا چاہیں تو دوسرے باب کی 25ویں آیت بہت ہی زیادہ صفائی کے ساتھ اس کا ذکر کر رہی ہے، مسیحائی امید کا۔ 25ویں آیت میں یوں مدرج ہے، اور میں اسے اپنے لیے آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، آئیے ذرا دیکھیے۔ اور دیکھو، بہت بڑا لفظ ہے، آپ سیکھ چکے ہوئے ہیں، بیہولڈ، اس کا مطلب ہے متوجہ ہو، اس کا مطلب ہے فہم حاصل کر، سمجھ، اور اس کا مطلب ہے اپنے لیے سبق نکال، اور اس کا مطلب ہے عمل کر۔ دیکھو، کیا دیکھیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، متوجہ ہوں، دیکھو۔ 25ویں آیت، یروشلم میں شمعون نام کا آدمی تھا، وہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس، اور آگے ایک اور اس کی کوالٹی بیان کی گئی ہے، صفت، اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ واو، اسرائیل، پاک، اس کا مراد ہے پاک دل، اسرائیل کی آمد کا منتظر تھا۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے وہاں پر حنا نبیہ کا ذکر ہے، جو فنویل کی بیٹی ہے، جو شادی کے بعد بیوہ ہو چکی ہوئی ہے، اور بڑی صفائی کے ساتھ اس کے بارے میں بھی 38ویں آیت مہربانی سے ذرا دیکھیے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بھی جو بیوہ تھی، ہیکل سے جدا نہ ہوتی، دن رات روزوں دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی، وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ روم نے قبضہ کر رکھا تھا، جو داؤد کی سلطنت کا مرکز تھا، داؤد بادشاہ، جو یہودی، اہل یہود اور اسرائیل کی سلطنت کا مرکز دارالخلافہ تھا، وہاں پر جیسے اسلام آباد ہے، وہاں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یوں وہ غیر قوم کی غلامی میں متحد رہ کر زندگی گزار رہے تھے، اور اسرائیل انتظار کر رہا تھا کہ مسیحا کب آئے۔ امید تو بائبل مقدس میں موجود تھی، نئے عہد نامہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے، کب 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 کب۔ اور یوحنا اصطباغی نے بھی، جس نے یہ کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے، آگے بھی اس نے کہا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، یہاں تک وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے جب وہ قید کیا گیا، اس نے اپنے شاگردوں کو مسیح کے پاس بھیجا، آنے والا تو ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں کیا ہو گیا؟ ڈاماڈول، ڈاماڈول۔ اگر تو مسیحا ہے تو یہودی امید یہ تھی کہ مسیحا آئے گا، تلوار پکڑے گا، ہمارے دشمنوں کے، ذرا متوجہ ہوں، ہمارے دشمنوں کے گلے اتار دے گا، سارے دشمنوں کے، اور ہر وقت اس کی تلوار لہو سے بھری ہوگی۔ اور یہی یوحنا امید لگائے بیٹھا تھا، اگر تو ہے آنے والا تو پکڑ پھر تلوار، اور مجھے بھی رہائی دے اور اپنی قوم کو بھی رہائی دے۔ اس لیے وہ انتظار میں تھے کہ ابھی 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 مسیحا تو آ گیا، ابھی
خدا کی بادشاہی ظاہر ہوا چاہتی ہے، لیکن یسوع نے فرمایا میری بادشاہی اس زمین کی نہیں، وہ تو دلوں پر راج کرنے آیا تھا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اور بڑی ہی آسان زبان میں، تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، اور ہمارا ایمان ہے یقیناً آپ نے ان تمام باتوں کو سمجھا ہے، اور یقیناً ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں 12ویں آیت سے اس تمثیل کا باقاعدہ طور پر آغاز خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اس کو چونکہ ہم ابھی ڈیٹیل نہیں سیکھ رہے، آگے چونکہ کوسچنز کی صورت میں، سوالات کی صورت میں مزید ڈیٹیل بھی سیکھیں گے۔ ایک پرولوگ کے طور پہ یا ابتدائیے کے طور پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ان 2 آیات میں خداوند یسوع مسیح جو بنیاد بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شکریہ بھائی صاحب، جیسے آپ نے کہا ہے کہ 12ویں آیت میں باقاعدہ اس تمثیل کا آغاز ہوا ہے، سو میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 12ویں آیت میں ہی اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن جس کنجنکشن سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ میرے لیے قابل غور ہے، اور وہ ہے پس۔ سو پس اس نے کہا، یعنی آگے تمثیل ہے، اور جب ہم کنجنکشن دیکھتے ہیں تو پس ایسا حرف عطف ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ پہلے کچھ کہا گیا ہے اور اب اس کے نتیجے میں یہ کہا جانے لگا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر پس ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم 11ویں آیت بھی پڑھ لیں، اور یہاں لکھا ہے کہ جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی، اور آگے پھر ایک کنجنکشن آ گیا ہے، اس لیے اب اس کی کومنٹری آگے، اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے تمثیل کی۔ کیوں کہی تمثیل؟ کہ یروشلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ پرنسپل صاحب نے خدا کی بادشاہی کا جو گمان وہ کرتے تھے اس کی تفصیل بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے۔ اب پس کیونکہ وہ گمان کرتے تھے، اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس نے وہ تمثیل کہہ دی ہے۔ 12ویں اور 13ویں آیت میں وہ تمثیل کا جو لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے، وہ بتا دیا گیا ہے، اور اس میں 3 بڑے حصے ہیں ناظرین۔ اگر ہم ان 2 آیات کا مطالعہ کریں تو 3 ایسے ایسکیٹولوجیکل ایسپیکٹس ہیں، یعنی علم الآخرت کے 3 بڑے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہماری کرسچن تھیالوجی بھی ہے، یہ ہمارا ڈوگما یعنی کرسچن فیتھ بھی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ کون سی ہے؟ اس نے کہا ایک امیر دور دراز ملک کو چلا گیا۔ تمثیل تو تمثیل ہی ہوتی ہے، چیز سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس تمثیل کے وسیلے سے اپنی ذات اقدس سے جڑی ہوئی ایسکیٹالوجی، جو علم الآخرت کے واقعات ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا وہ چلا گیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں اپنا صعود جو ہے، ان کا جو آسمان پر جانا ہے، ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہماری جو ڈاکٹرن آف اسینشن ہے، صعود فرمانا جو ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی چلا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ دوسرا ملک چل گیا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے، یعنی وہ اس کی جلالی آمد کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا فگریٹو ہے، یہ سارا لٹرل نہیں ہے، یہ فگریٹو ہے، یعنی یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ تمثیل دے کر جو سبق جو ہے وہ یہ سیکھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی صعود فرما جائے گا۔
وہ دوبارہ سے اپنی پوری طاقت میں بادشاہی لے کر واپس آئے گا. وہ جائے گا اور وہ بادشاہی لے کر واپس آئے گا. خداوند یسوع مسیح کی جو جلالی آمد ہے وہ پہلی آمد کی طرح نہیں ہوگی. یہ جلالی آمد بڑے جلال کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ، پورے عصا کے ساتھ، اور یہ انصاف کے ساتھ، حکومت کے ساتھ وہ جلالی آمد ہوگی، اور وہ بادشاہی کرے گا. اور یہاں پر اس کی آمد ثانی، دوسری آمد یا جلالی آمد، جو ٹرمنالوجی آپ یوز کرتے ہیں، جو بھی اصطلاح آپ یوز کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کے جانے، آسمان پر جانے اور بادشاہی لے کر واپس آنے کی بات کی جا رہی ہے. نمبر 2. نمبر 3 لکھا گیا ہے کہ مین وائل جب وہ آسمان پر چلے جائیں گے اور واپس آئیں گے، اس کا جو دورانیہ ہے یہ کتنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن اس دورانیے میں اس نے تیسرا ایک کام شروع کر دیا ہے. اور وہ کیا کہا ہے کہ اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر انہیں 10 اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو. اور یہ جو یہ ہماری جو ڈاکٹرن آف گریٹ کمیشن ہے کہ یہ جو ارشاد اعظم ہے اس کی تعمیل کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، اپنے صعود فرمانے کے لیے، اپنے واپس آنے کے لیے، اور پھر اس نے ذمہ داری دے دی. اب مجھے کسی نے پوچھا کہ واٹ از کرسچن یا ہو از کرسچن، مجھے کسی نے پوچھا. میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ کرسچینٹی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے. جو کرسچینٹی از ان اکاؤنٹیبلٹی، ان رسپانسبلٹی اینڈ ان اکاؤنٹیبلٹی کو، یہ جو مسیحیت ہے یہ ذمہ داری کا نام ہے اور احتساب کا نام ہے کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. سو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے ذمہ داری، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم اس کے نوکر بنے اور وہ ہمیں کوئی ذمہ داری دے. اور اس نے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم کے وسیلے سے اور ہم سب کو ارشاد اعظم کے وسیلے سے ہم اس سکسیشن میں ہیں، ہم اس میں اس تسلسل میں ہیں جو ہمیں ملا ہے، جو رسولوں سے ہمیں ملا، اور آج ہم اس کے نوکر ہیں کہ ہمیں ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا. اس دورانیے میں آپ نے یہ جو ذمہ داری آپ نے لے لی ہے کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں ان باتوں کی تعلیم دو، Praise God. کہ ان باتوں کی تعلیم دو جو آپ نے مجھ سے سیکھی ہیں. اب یہ جو اشرفیاں ہیں یہ بعد میں آپ کا سوال آئے گا، ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے جو ان بٹوین اس کے اسینشن اور اس کی دوبارہ آنے سے، جو ان کی سیکنڈ کمنگ ہے، اس دورانیے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم واقعی ذمہ دار کرسچن ہیں؟ میں کل ایک مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ایک مقدس پالوس رسول کا جو ہارٹ ہے اس کو میں نے دیکھا کہ وہ میں آج کل پاسمانی خطوط کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں زیادہ سے، تو وہاں بتایا کہ مقدس پالوس رسول ایسے مسیحی نہیں چاہتے جن کی زندگی مسیحی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی بھی مسیحی ہو. صرف یہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح کا نام لیں اور ورشپ کریں اور یہ کریں، ان کا جو انداز زندگی ہے، طرز زندگی ہے، وہ بھی مسیحی ہو. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہی چاہ رہے ہیں کہ مسیحی جو ہیں ان کا طرز زندگی بھی مسیحی ہو. ان کو کہا لین دین کرو، یعنی لین دین کے انٹریکشن ہے. یہ لین دین سے مراد کسی کو لو، کسی سے دو، کسی کو دو، کسی سے لو، یعنی آپ جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ استعمال کرو. سو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم واقعی اس تمثیل کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، گو کہ یہ علم الآخرت کے واقعات ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں. وہ تماثیل میں تعلیم دیتا تھا
اور سمجھایا کیا ہے؟ میں نے جانا ہے، میں نے بادشاہی لے کر واپس آنا ہے، آپ کو جو میں ذمہ داری دی ہے کیا آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا طرز زندگی ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں؟ سو ناظرین، بڑے چیلنج کے ساتھ اس تمثیل کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ جب تک یسوع مسیح نہیں آ رہے کیا میں اپنی مسیحی زندگی ذمہ داری کے ساتھ گزار رہا ہوں؟ کیا میں وہ نعمتیں جو خدا نے مجھے دی ہیں میں ان کا لین دین کر رہا ہوں؟ کیا میں ارشاد اعظم کی تعمیل کر رہا ہوں؟ سو ان بڑے چیلنجز کے ساتھ ہم ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور یقیناً یہ ایک ابتدائیے کے طور پہ کہہ لیں کہ جو پوری پیرابل ہے، تمثیل ہے، اس کی ایک سمری یا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آگے سمجھانے کیا جا رہے ہیں، کہنے کیا جا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ جو ادراک تھا، یہ جو فہم تھا، یہ خاص طور پہ یہودیوں کے پاس نہیں تھا۔ یہودی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے پڑھتے تو تھے لیکن کنفیوز تھے پرانے عہد نامے میں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں اکثر اوقات خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کا تذکرہ جب ہوا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی دونوں آمدوں کو اکٹھا کر کے ہی، اس لیے ہی بہت بڑی کنفیوژن تھی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کو لے کر، کیونکہ یسوع مسیح کی بادشاہی کا جو دوسرا حصہ ہے جو ابھی بیان بھی کیا گیا ہے کہ جب وہ جلالی آمد میں آئے گا تو وہ دراصل اس حصے کو بھی پہلی آمد کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے یسایہ نبی کے صحیفے میں سے جب ایک ورد تلاوت کیا تو صرف اپنی پہلی آمد تک کا حوالہ پڑھا، جہاں سے دوسری آمد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اس سے آگے انہوں نے نہیں پڑھا، اس لیے کیونکہ ان کی پہلی آمد کا اس وقت سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے یہودی کنفیوز رہتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جلالی آمد والا حصہ پرانے عہد میں بیان کیا گیا ہے یسوع مسیح اس طرح سے آئے گا، وہ شاید ابھی، اسی لیے وہ آگے ہم نے پہلے حصے میں سیکھا بھی ہے کہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ والی بادشاہی جو جلالی آمد والی بادشاہی ہے شاید وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے۔ یسوع مسیح انہیں سمجھا رہے ہیں، آگے اور سمجھائیں گے بھی کہ پہلی آمد کیا ہے اور دوسری آمد کیا ہے۔ مسیحیوں کو چونکہ خداوند نے یہ خاص فہم عطا کیا ہے اپنے کلام مقدس کی بدولت کہ ہم نے مسیح کی پہلی آمد کو بھی دیکھا، سنا ہے، اور اب ہم سب اس عرصے میں سے گزرے جس کا دورانیہ تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن اس تعلق سے ہمیں شنید ضرور دی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد بہت جلد ہونے والی ہے۔ ناظرین، ابھی بہت کچھ باقی ہے اس پیسج میں، اور یقیناً آپ سب بھی اشتیاق سے اس کا انتظار بھی کریں گے اور متجسس بھی ہوں گے کہ آگے کیا کچھ ہے۔ سو آئندہ ایپیسوڈ میں ضرور آپ جانیں گے، سیکھیں گے۔ یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے، خداوند کے خدام کے وسیلے، جن کے وسیلے سے آپ نے اس تمثیل کی ڈیپتھ کو جانا ہے، سیکھا ہے اور آپ نے بڑی برکت پائی ہے، ضرور خداوند کے خدام کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں تاکہ اسی طور سے روح القدس کی رہنمائی میں یا اپنے لوگوں کو سکھاتے رہیں، رہنمائی دیتے رہیں۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔